محترم بزرگوں، دوستوں، دینیوں، مسلی بھائیوں، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اولاً اس خداوند قدوس کی تعریف و توصیف لائق و زیبا ہے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی اور پالنہار ہے۔ ان گنت اور بے شمار درود و سلام کے پھولوں کی بارش نچھاور ہو آقائے دو جہاں، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمت للعالمین، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ عربی مہینے کے حساب سے ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ ذی الحجہ کا یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے جو فرمایا وہ نہایت کی فضیلت اور برکت والے ایام ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے برابر سال کے پورے ایام نہیں ہو سکتے۔ ان 10 دنوں میں عبادت کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین 3 مہینے میں 10 دنوں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ ایک محرم مہینے کے پہلے 10 دنوں کی، رمضان مہینے کے آخری 10 دنوں کی، اور ذی الحجہ مہینے کے پہلے 10 دنوں کی۔ اور پھر قرآن مجید میں اس کی فضیلت میں ایک سورہ ہی اتر آئی ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ 10 دنوں سے مراد، 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے استفسار کیا، صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کیا جہاد سے بھی زیادہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، مگر وہ مجاہد جو اللہ کی راستے میں نکلا، اپنے ساز و سامان کے ساتھ گیا، مال و متاع کے ساتھ گیا، مال بھی لٹ گیا، مال بھی ہلاک و تباہ ہو گیا،
اور اللہ کے راستے میں وہ شہید بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اس کی عبادت کرے گا، جو کوئی بھی ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے گا، فرض کے علاوہ سنن و نوافل کا خاص اہتمام رکھے گا، اس عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھے گا، کیونکہ اسی مہینے میں اور اسی 10 دنوں کے اندر میں روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے، میدان عرفہ بھی ہے، اور وقوف عرفہ بھی ہے، مینا میں وقوف بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، اور جمرات کو کنکریاں مارنا بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام چیزیں اسی مہینے کے اندر میں آ جاتی ہیں۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی امتوں کو ترغیب دی ہے۔ لہذا ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ تسبیح تحلیل کریں۔ چاند نکلتے ہی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کی رٹ لگائے، بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اور چاند نکلنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار نکل کر کے زور زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ لوگ اس لیے زور زور سے پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگ سن کر پڑھنے لگے۔ اور بازاروں میں یہی ہوتا تھا، جب حضرت ابوبکر زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، حضرت عثمان پڑھتے تھے، حضرت علی پڑھتے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف پڑھتے تھے، اور دیگر صحابہ بھی پڑھتے تھے، تمام لوگ پڑھنے لگتے تھے۔ اور خاص کر کے عرفہ کے فجر کے وقت سے لے کر یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کی فجر سے لے کر ذی الحجہ کے 13 تاریخ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے۔ اور خصوصی طور پر ہمیں جو ان 10 دنوں کے اندر جس دن کی اہمیت زیادہ ہمیں دینی ہے اور جس دن کے متعلق ہمیں زیادہ دھیان دینا ہے، جو آج اکثر و بیشتر ہمارے سماج کے اندر سے اٹھ گیا ہے، لوگ اس کی کوئی فضیلت نہیں سمجھتے، لوگ اس کی کوئی حقیقت نہیں سمجھتے، اور یوں ہی سنن و نوافل سمجھ کر کے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر یوم عرفہ بھی ہے، یعنی کہ 9 تاریخ، اور اس 9 تاریخ کو جو روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ذی الحجہ کے 9 تاریخ کو روزہ رکھنے کے عوض میں پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر،
ایک روزہ رکھا جائے تو پچھلے 1 سال کے گناہ اور آنے والے سال کا 1 سال کا گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ حدیث کے اندر اور بھی وارد ہے کہ 9 روز روزہ رکھنے کے متعلق بھی حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے نبی، بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ محدثین کے اندر گرچہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اگر وہ نہ رکھے تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو ہمیں ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے، اور 1 روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر 2 سال کے گناہوں کا ہمارا کفارہ بن جاتا ہے تو پھر ہم 1 دن کا روزہ کیوں نہیں رکھیں۔ اس لیے خواتین سے، مردوں اور تمام عورتوں سے میری گزارش ہے کہ آنے والی ذی الحجہ کی 9 تاریخ بدھ کا دن پڑتا ہے، آنے والا ذی الحجہ کی 9 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے، خصوصاً عورتوں سے اور عمر دراز مردوں سے اور نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آنے والے بدھ کو یعنی 9ویں تاریخ کو، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ 9ویں تاریخ کو عرفہ کا دن ہے۔ جتنے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں یہ 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفہ کے میدان میں تمام حاجیوں کو جمع ہونا ضروری ہے، عرفہ کے میدان میں تمام حاجیوں کو اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ اگر عرفہ کے میدان میں حاجی اکٹھے نہیں ہوں گے تو ان کا حج نہیں ہوگا، اور رب کائنات تمام عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں سے کہتا ہے اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر، فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، نہ میرے ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے، نہ میرے ان بندوں نے میرے جنت کو دیکھا ہے، نہ میرے بندوں نے میرے جہنم کو دیکھا ہے، نہ میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتوں سے پوچھیں گے اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ کیا کرنے آیا ہے؟ فرشتے جواب دیں گے اے یا الہی یہ تیری جنت کو پانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے نہیں۔ رب فرمائے گا اگر میری یہ جنت دیکھ لیتا تو اور ان کا کیا حال ہوتا۔ فرشتے سے پھر رب پوچھے گا ساری باتوں کو جانتے ہوئے، رب تو ساری بات جانتا ہے، کہے گا کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ کہے گا نہیں۔ تو اگر میری جہنم کو دیکھ لیتا تو کیا حال ہوتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا دیکھو میرے بندوں کو، ان لوگوں میں بادشاہ بھی ہے، ان لوگوں میں فقیر بھی ہے، ان لوگوں میں راجا بھی ہے، ان لوگوں میں پرجا بھی ہے، ان لوگوں میں رائی بھی ہے، ان لوگوں میں رعایا بھی ہے، ان لوگوں میں حاکم بھی ہے، ان لوگوں میں محکوم بھی ہے، لیکن تمام کے تمام میرے حکم کے لیے اور میرے حکم کی تابع داری کے لیے ایک ہی کپڑا پہنا ہوا ہے۔ بادشاہ کا بھی جو کپڑا ہے وہی کپڑا ایک فقیر کا بھی ہے، ایک امیر کا جو کپڑا ہے وہی ایک غریب کا بھی کپڑا ہے، اور ہر ایک کی زبان سے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک لبیک کا تلبیہ نکلتے جاتا ہے۔ اے میرے فرشتوں اعلان کر دو، انہیں کہہ دو کہ میں نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا، میں نے انہیں ایسے ہی دھو ڈالا، ان کے گناہوں کو ایسے ہی میں نے صاف کر دیا جس طرح کی وہ ماں کے پیٹ سے جس دن جنا تھا اور اس کے اوپر ذرہ برابر کوئی گناہ نہیں تھا، ایک بھی گناہ نہیں تھا، ایک اسی طرح آج میں نے اس کو ایسا ہی ان کے گناہوں کو دھو ڈالا، اور ایک چھوٹا سا 1 گھنٹے کا جنا ہوا بچہ کی طرح ان کے میں رجسٹر کو خالی کر دیا، اور کہہ دو کہ وہ جائے
جا کر نیک اعمال کرے، اعمال صالحہ کرے، خوب نماز پڑھے، خوب روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، وغیرہ وغیرہ۔ فرشتے کہیں گے کہ جاؤ، خوش ہو کر چلے جاؤ، تمہیں ہم نے بخش دیا، تمہارے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، جاؤ جا کر نیک اعمال کرو۔ وہی عرفہ کا دن ہے، اور اسی عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی، جتنے بھی لوگ ہیں، ایک روزہ رکھ لیجئے۔ ایک روزہ رکھنے پر آپ کو جو فضیلت ہے اور جو ثواب ہے وہ آپ نے سنا، تو ایک روزہ ہم کیوں نہ رکھیں کہ ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم کیوں ہو جائیں۔ ہم ایک روزہ رکھ لیں، اور وہ آنے والے بدھ کو عرفہ کا روزہ رکھا جائے گا۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اسی دن روزہ رکھا جائے گا۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے ہمیں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک کہ میری نماز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان صلاتی، بے شک کہ میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و مماتی، اور میرا مرنا اور میرا جینا، یہ تمام کے تمام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم جیتے ہیں اللہ کے لیے، ہم مرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم رکوع کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم نذر و نیاز کرتے ہیں اللہ کے لیے، ہم مانگتے ہیں اللہ سے، ہم مرتے ہیں تو اللہ پر یقین ہے، ہم زندہ ہوتے ہیں اللہ پر یقین ہے، ہم ساری چیزوں پر صرف اور صرف اللہ کو ہی مانتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، یہ قربانی تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہرگز اور ہرگز تمہارا یہ بکرا، تمہارا یہ مینڈھا، تمہارا یہ دمبا، یہ لاکھوں روپے کا جانور، یہ گوشت، یہ خون، یہ پوشت اور یہ دکھاوا، یہ ریاکاری، ہم نے اتنا بڑا جانور کی قربانی کر دی، ہم نے اتنے مہنگے بکرے کو لا کر قربانی کر دیا، بالکل نہیں چلے گا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان کا گوشت، ان کا خون بالکل نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا تو کیا چلے گا؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی، تمہاری پرہیزگاری، تمہاری دینداری، تمہاری ریاکاری نہیں چلے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا تم نے کتنے بڑے جانور کی قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا تم نے کہاں سے اس قربانی کو خریدنے کے لیے پیسہ لایا، کہاں سے قربانی خریدنے کے لیے پیسہ لایا، یہ تمہارے حلال کاروبار کا پیسہ ہے یا حرام کاروبار کا پیسہ ہے، یہ تمہارے سودی کاروبار کا پیسہ ہے یا اور کسی کاروبار کا پیسہ ہے، یہ تمہارے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے فصل بیچ کر قربانی خریدنے کا پیسہ ہے یا اور حلال طریقے سے خریدنے کا پیسہ ہے، یہ تمہارے کس فنڈ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ تم نے جانور کس فنڈ سے خریدا ہے۔
کس پیسے سے خریدا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی یہ ہرگز اور ہرگز نہیں دیکھے گا کہ تم نے بہت ہی بڑا خوبصورت مہنگا اور موٹا تازہ عمدہ قسم کا جانور لا کر ذبح کر دیا، بڑا نام روشن ہو گیا کہ فلاں سیٹھ نے، فلاں چودھری نے، فلاں منڈل نے، فلاں ماسٹر نے، فلاں انجینئر نے ایک بہت بڑا بکرا کر دیا ہے۔ اتنا بڑا بکرا، اتنا بڑا دمبا تو آج تک اس علاقے میں کسی نے نہیں کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قربانی تقوی کا نام ہے، قربانی تقوی کا نام ہے۔ اس لیے ہماری قربانی کے اندر خلوص ہو، ہماری قربانی کے اندر للہیت ہو، ہماری قربانی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور ہم صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، بار بار ہر سال ہر جلسے ہر جمعے میں آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کن کن جانوروں کا قربانی کرنا جائز ہے، کن ہی جانوروں کا قربانی کریں، وہ جانوروں کا قربانی بالکل نہ کریں۔ یعنی کوئی اندھا ہے، لنگڑا ہے، دبلا پتلا لاغر اور کمزور ہے، بیماریا ہے، سڑیل ہے، مریل ہے، اس طرح کا جانوروں کی قربانی کرنے سے پرہیز کرے۔ ایسی قربانی کرنا جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قربانی کا گوشت خود کھائیں، فقیروں کو کھلائیں، ایسا نہیں ہے آپ قربانی کے دن گوشت کھائیں، فریج میں رکھیں اور آپ کا پڑوسی انتظار کرتے 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 آپ کے پڑوسی کے بچے روتے 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 رات کو سو جائے اور آپ کا گوشت آپ کے فریج میں رہے، لائن بھی کٹ جائے، آندھی طوفان کی وجہ سے 3 دن تک لائٹ غائب رہے اور وہی فریج کا سڑا ہوا گوشت آپ کو 3 دن کے بعد پھر پھینکنا بھی پڑے۔ جس گوشت کو آپ نے نہ غریبوں کو کھلایا، نہ فقیروں کو دیا، نہ یتیموں کو، بے بسوں کو دیا، نہ حقداروں کو دیا، فریج میں رکھا، آندھی کی وجہ سے 3 دن لائٹ کٹ گئی اور گوشت کو آپ کو جا کر گڈھے میں پھینکنا پڑا۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، بلکہ گوشت ان کا خود بھی کھانا ہے، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو اور غریبوں کو، مسکینوں کو کھلانا ہے۔ اور سب سے جو اہم بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ہندوستان کے حالات سے واقف ہیں۔ مسلمانوں، آپ اس وقت ہندوستان کے حالات سے واقف ہیں کہ ہندوستانی مسلمان اس وقت کن کن حالات سے دوچار ہے۔ مختصراً میں یہی کہوں گا، قربانی کرتے وقت آپ بے ڈھنگا پن نہ بنیے، آپ پردے میں کیجئے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیے۔ فضلہ ان کی بچی ہوئی چیزیں جتنی خون ہے، ہڈیاں ہیں وغیرہ وغیرہ، چاہے کچھ بھی ہو اور کسی طرح بھی ہو، چھپا کر کے کریں۔ ایک دوسرے ہمارے جو ہندوستانی بھائی ہیں ان کو کسی طرح بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں، ان کی آستھا کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش نہ کریں اور ہر حال میں الڑ پنی کا ثبوت نہ دیں۔ جا رہا ہے گملے میں لے کر اٹھا کر جا رہا ہے، نہ پردہ ہے، نہ ڈھکن ہے، نہ اس پر کوئی کپڑا ہے، نہ کوئی بورا ہے، نہ کچھ ہے، اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، من میں سوچ رہے ہیں وہ کیا کر لے گا۔ یہ الڑ پنی اپنے دماغوں کے اندر نہ رکھیں۔ ہمارے کسی ہندوستانی بھائی کو، پڑوسیوں کو، بغل کے گاؤں والے ہمارے بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ٹھیس نہ پہنچے۔ ہم اپنا پرب تہوار منا رہے ہیں، ہم اپنے ڈھنگ سے منائیں گے، کسی کو تکلیف نہ دیں گے۔ اور ہمارے جو بھارتی بھائی ہیں انہیں بھی ہم گوشت دے سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم قربانی کا گوشت ہمارے ان بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا خاص دھیان رکھ